وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجزے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ان کو پوری طرح جانتا ہو وہی ان کے بارے میں پوری بات کر سکتا ہے، اور ان کو پوری طرح صرف رب تعالی جانتا ہے۔ ان کے رب کے سوا ان کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ اس رب تعالی نے ان کو اپنی ذات و صفات کا مظہر کامل بنایا۔ ان سے رب تعالی کے جلوے ظاہر ہوتے ہیں۔ رب کا کمال دیکھنا ہو تو ان کا کمال دیکھیں، رب کا جمال دیکھنا ہو تو ان کا جمال دیکھیں، کیونکہ وہ برہان ربی بن کر تشریف لائے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص معجزہ شق القمر، چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔ کس نے بنایا ہے چاند؟ اللہ تعالی نے۔ وہ رب تعالی جس نے یہ چاند بنایا، اسی کے کلام میں ہے اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں چاند دو ٹکڑے نہیں ہو سکتا، قرآن کے منکر، کیونکہ قرآن میں بیان موجود ہے۔ رب تعالی نے بنایا، وہ جو چاہے جیسے چاہے کرے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب اعلان نبوت فرمایا، مکہ والے دشمن ہو گئے۔ بت پرستی اور جن لوگوں میں ان کی پرانی بیماریاں تھیں، انہیں گوارا نہیں تھا کہ ان کے خداؤں کو جھوٹا کہا جائے اور ایک معبود وحدہ لا شریک کی بات کی جائے۔ کون سا ستم تھا جو ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر نہیں ڈھایا تھا۔ تاریخ واقعات کی ایک تفصیل۔ مسلمان کہیں ہجرت کو جاتے ہیں تو وہاں بھی ان کا پیچھا کیا جاتا ہے۔ کبھی بول چال معاشرتی مقاطعہ، سوشل بائیکاٹ، وہ تک کیا گیا۔ بول چال میل جول بند، سنگ باری، پھر مشکلات۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا۔ کتنی مشکلات۔ مسلمانوں کے خلاف کوئی ذریعہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، کسی طرح ہو جائے، کسی طرح اس دین کو پھیلنے سے روک دیا جائے۔ یمن کے بادشاہ حبیب یمنی کے پاس ابو جہل اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جاتا ہے۔ ہم مکے کے رؤساء ہیں، وہاں کے سردار لوگ ہیں، ہماری ہی برادری، ہماری قوم، ہمارے ہی لوگوں میں سے ایک شخص بہت اچھا، بڑا سچا، بڑا پیارا، بڑا نیک، تو نبوت کا دعویٰ کر دیا، ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، ایک اللہ کی بات کرتا ہے، طرح طرح کی مصیبتیں، مشکلیں ہم پر آ رہی ہیں، ہم اگر اس کے خلاف کوئی کچھ کریں گے تو ہمارے ہاں خاندانی قبائل کی جنگ چھڑ جائے گی، قتل و غارت ہو جائے گی۔ تم بھی جانتے ہو، تم بھی جس دین کے ہو، تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ وہ نئی باتیں کر رہا ہے، نئے دین کی باتیں کر رہا ہے، اے بادشاہ ہماری مدد کرو۔ کسی طرح اس شخص کو، اگلے جملے میں نہیں بول سکتا، بادشاہ نے کہا میرے لیے آسان نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر کسی دوسرے علاقے میں کسی شخص کے لیے اتنا بڑا حکم دے دوں یا اتنا بڑا اس کے لیے کام کر دوں۔ مجھے اس کے بارے میں جاننا ہوگا، تحقیق کرنی ہوگی۔ اگر واقعی وہ شخص
کوئی ایسی بات ہوئی جس سے پتا چلا کہ معاشرے کے لیے فتنہ ہے یا مصیبت ہے یا کچھ ایسی بات، تو پھر دیکھیں گے کیا کارروائی کرنی ہے. کسی کے قتل کے لیے ایسا نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی ہو. ابو جہل تو بڑی امیدیں لے کے گیا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ نہیں مان رہے ہیں، تو بادشاہ پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا میں خود آؤں گا، اس شخص سے ملوں گا، وہاں کے حالات دیکھوں گا، پھر فیصلہ کروں. بادشاہ اس سے نہ ملو، وہ جادوگر ہے، معاذ اللہ، تم پر جادو چل جائے گا اور ہمیں نہیں پسند ہوگا کہ تم پر جادو چلے. بادشاہ کے پاس جادوگر بھی تھے، ان کا کیسی بات کرتے ہو، ماؤں نے ہم جیسا جادوگر جنا نہیں، کون ہے جو ہمارا مقابلہ کرے؟ تم ہمارے بادشاہ کے خلاف ہمارے منہ پر ایسی بات کرتے ہو، خبردار، کوئی نہیں ہے جو ان پر جادو کر سکے، ہم بیٹھے ہیں. ابو جہل کی وہ اصل بات کو وہ سمجھ رہا تھا کہ نہیں یہیں سے آرڈر ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا، وہ نہیں ہوا. ایک امید لگ گئی کہ چلو بادشاہ آئے گا تو شاید آئے. مکہ میں آ کے کہا ہم بادشاہ سے مل کے آئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ دے گا، تعاون کرے گا، اس نے وعدہ کیا ہے. لیجئے جی ادھر خبریں پھیلی ہوئی، انتظار. اچانک اطلاع آئی کہ بادشاہ آ رہا ہے. ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے باہر جا کے استقبال کیا، خیمے لگوائے گئے، وہاں پر جناب سارا انتظام کیا گیا. ابو جہل کو اب بھی جلدی ہے، بادشاہ بس جلدی سے حکم دے دیجئے. بادشاہ نے کہا میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، مجھے مل لینے دو ان سے. جی ہم نہیں چاہتے کہ آپ ان سے ملیں، آپ کو بتایا وہ. بادشاہ نے کہا سنو میں آیا ہوں، میں ملوں گا. اچھا پھر ایک بات مان لیجئے، جب اس کو بلایا جائے تو اس کو عزت نہ دی جائے. یہ ابو جہل کہہ رہا ہے، بادشاہ سے کہہ رہا ہے کہ جب لازمی بات ہے اس کے خلاف کارروائی کے لیے آپ آئے تو اس کو بلایا جائے، اس کو عزت نہ دی جائے، کوئی ان کا احترام نہ کھڑے ہو کر استقبال نہ کرے. بادشاہ نے کہا اچھا بھئی جو یہ کہہ رہا ہے سن لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے، بادشاہ کی طرف سے بندہ گیا جی بادشاہ ملنا چاہتا ہے. حضور نے فرمایا چلو. صحابہ نے کہا جی ہم ساتھ چلیں، کوئی شرارت؟ فرمایا میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ، کوئی گھبرانے پریشان ہونے کی بات نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اس کے خیمے میں جوں ہی داخل ہوئے، ابو جہل تاکید کر رہا تھا کوئی اٹھے نہیں، کوئی استقبال نہ کرے، کوئی اس کی پذیرائی نہ کرے. میرے آقا داخل ہوئے، اسٹیج پر تخت پر بادشاہ بیٹھا تھا. اس نے بہت سے لوگ دیکھے تھے، حسین چہرے دیکھے تھے، کر و فر والے لوگ دیکھے تھے، مگر اللہ کا نبی نہیں دیکھا تھا. وہ تابانی، وہ نورانیت جو چہرے پر آپ کے تھی، وہ اس کو کہیں نہیں دیکھنے کو ملی تھی. بادشاہ اپنے تخت پر اٹھ کے نہ صرف کھڑا ہو گیا بلکہ تخت سے نیچے آگے بڑھ کر استقبال کے لیے آیا. لوگ بھی بادشاہ کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے. ابو جہل بیٹھا رہا، کہنے لگا میں پہلے ہی کہہ رہا تھا نہ بلایا جائے، مجھے پتا تھا وہ آئیں گے، ان کا اثر ہو جائے گا، ہم روز دیکھتے ہیں. میں نے بادشاہ کو بہت سمجھایا، لوگوں نے کہا ٹھنڈے رہو. بادشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اسٹیج پر تخت پر چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیوں بلایا گیا؟ کہ جی آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ کوئی دین لے کر آئے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اجازت ہے میں بات کروں؟ کہ جی. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ کی تعریف، اپنی رسالت کا بیان، دین اسلام کا بیان. بادشاہ بڑے غور سے سن رہا تھا. اس کے ساتھ علماء بھی تھے، اس کے ساتھ طبیب بھی تھے، اس کے ساتھ جادوگر بھی تھے، اس کے ساتھ جتنے بھی وہ لوگ لے کے آیا تھا، مختلف شعبوں سے وابستہ لے کے آیا تھا. بادشاہ بڑے غور سے سن رہا تھا. ابو جہل دیکھ رہا تھا کہ بادشاہ کا انہماک یہ ضرور اثر ہو جائے گا اس پہ، دیکھو کتنی غور سے سن رہا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پورا فرمایا، بادشاہ نے کہا مجھے اجازت دیں میں اپنے ساتھیوں سے بات کر لوں. وہ اپنے تمام ٹیم کو لے کے ایک طرف چلا گیا. طبیبوں سے پوچھا اس نے، ڈاکٹرز، حکیم، طبیبوں سے، کیا یہ شخص بیمار ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ تو نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا؟ یہ بیماروں کے ایسے چہرے ہوتے ہیں، یہ بیمار نہیں ہے، یہ تو جس پہ نظر ڈال دے اس کی بیماری دور ہو جائے.
علماء سے پوچھا تم کیا کہتے ہو اس پہ کوئی ذہنی اثر؟ کہ بادشاہ تم نے خطاب نہیں سنا؟ ایسی حکیمانہ ایسی پیاری باتیں کبھی پہلے سنی ہے؟ اس جیسا تو عالم کوئی نہیں ہے۔ جادوگروں سے پوچھا تم کیا کہتے ہو اس پر کوئی اثر؟ ان کا جی نہیں، ہرگز نہیں، یہ جادوگر نہیں ہے، جادوگروں کے چہرے پہ نور نہیں ہوتا، جادوگروں کے پاس اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی، یہ جادوگر نہیں ہے۔ اس نے کہا جب تم سب کہہ رہے ہو تو پھر وہ جو ابو جہل کا بیان ہے اس کا کیا مطلب؟ اس نے کہا بادشاہ سنو، ہم تجھے ایک راز کی بات بتاتے ہیں، جادو کا اثر زمین کی چیزوں پر ہوتا ہے، آسمان کی چیزوں پر نہیں ہوتا۔ جادوگر دل کی بات بتا سکتے ہیں، ٹھیک نہیں کر سکتے، یہ ہم نے تمہیں بتا دیا۔ اب تم آزمانا چاہو کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں، تم آزما لو۔ کہ کیا کروں؟ کہ کوئی ایسی فرمائش معجزہ مانگ لو اور اس سے پتا چل جائے گا یہ اللہ کے نبی ہیں تو کر دکھائیں گے، ورنہ نہیں۔ بادشاہ آیا واپس، اتنی دیر میں ابو جہل کا سانس اوپر کا اوپر، نیچے کا نیچے، کہ کیا ہوگا، میں نے اتنی محنت کی تھی، بلایا تھا، اتنی میں نے یہاں پر سارا سلسلہ کیا۔ بادشاہ نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں؟ ابو جہل کہنے لگا اوہو، بات وہیں آ گئی نا، معجزے تو ہم روز دیکھتے ہیں، میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ نہ ملوایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی ایک تو میرے دل کی بات ہے وہ بتانا ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے، دوسری بات یہ کہ چاند 2 ٹکڑے کر دیں، چاند کو 2 ٹکڑے کریں اور یہ چاند آپ کا کلمہ پڑھے اور پھر جڑ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادشاہ تو نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا ہے، میں ذرا اپنے رب سے بات کر لوں۔ میرے آقا کریم نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا محبوب وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہم نے سب آپ کے لیے مسخر کر دیا، جو چاہو۔ حضور بڑے خوش آئے، بادشاہ رات ہو جانے دے، چاند کو پوری طرح چمک لینے دے، جیسا تو نے کہا ہے تو دیکھ لے گا۔ سارے لوگ جمع، مکہ مکرمہ کی سرزمین، چاند چمک رہا ہے پوری آب و تاب سے۔ میرے آقا کریم اپنے ہاتھ کی انگلی کا، پورے ہاتھ کا نہیں، ہاتھ کی ایک انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، جھکتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، آقا اشارہ کرتے ہیں، پھر جڑ جاتا ہے۔ ابو جہل نے پھر شور مچا دیا، وہی جادو 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 جادو۔ بادشاہ دیکھ رہا تھا اور اس کو جادوگروں نے بتا دیا تھا کہ جی ایسا کوئی نبی کے سوا کر نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادشاہ تیرے دل کی بات یہ، تیری ایک ہی بیٹی ہے، اپاہج ہے، تو بادشاہ ہے، تجھے اچھا نہیں لگتا کہ تیری بیٹی اپاہج ہو، نہ اس کو دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ وہ چل پھر سکتی ہے، بادشاہ جا دیکھ لینا، اللہ نے اس کو بھی ٹھیک کر دیا۔ بادشاہ نے ابو جہل سے کہا شکریہ آپ کا، آپ نے بلایا، نبی سے ملاقات ہوگی، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تم نے جو کچھ کہا ان کے بارے میں وہ درست نہیں، میں گھر جا کے دیکھتا ہوں، اگر میری بچی تندرست ہوگی تو میں ان پر ایمان لے آؤں گا۔ میرے آقا نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، یہ کمال رب تعالیٰ نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ شق القمر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ۔ بادشاہ اپنے گھر پہنچا، جب گھر پہنچا تو اس کی وہ بیٹی جس نے مدت سے کچھ نہیں دیکھا تھا، چل پھر نہیں سکتی تھی، دروازے پر باپ کے استقبال کو آئی، تندرست، میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ تم کیسے ٹھیک ہو گئی ہو؟ اس کا بیان، بابا جو نبی آپ کے سامنے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ کر کے
چاند کو 2 ٹکڑے کر رہا تھا، وہ وہیں سے مجھے بھی تندرست کر رہا تھا، اسی طرح ہاتھ پھیر کے انہوں نے مجھے بھی شفا دے دی۔ میں تو ان کا کلمہ پڑھ چکی ہوں، مجھے تو اب ان کے سوا کوئی اچھا ہی نہیں لگتا، جی چاہتا ہے بس ان کی غلامی کرتے رہو۔ وہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوانی ہو گئی، ایمان لے آئی۔ یہ متعدد کتب میں اس کی اور زیادہ تفصیل ہمیں ملتی ہے۔ کچھ لوگ اس حوالے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی کہا گیا کہ چاند نیچے آیا، تو سوچیں کہ جی اتنا بڑا چاند کتنا نیچے آیا، کیا کہا کہ حضور کے قدموں میں آ گیا؟ کیا اس کا جھکنا بیان ہوا ہے کہ کچھ نیچے ہوا۔ اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے، وہ جھکا دے جتنا بھی، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور کے قدموں میں آ گیا، جھکا، جھک کے اس نے کلمہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ، ابھی آپ نے سنا نا، کنکریوں نے بات کی حضور نے درختوں سے، جس سے رب تعالیٰ چاہے اس کی عطا۔ ہم ایمان والے اعتراض جب کریں جبکہ ہمیں اللہ کی قدرت میں شبہ ہو، جب یہ یقین ہے کہ اللہ قدرت والا ہے، وہ جس کے لیے چاہے، جیسا چاہے، جب چاہے، جو چاہے کر دیتا۔ اور یہ کائنات تو بنائی اس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ ان کو کتنا اختیار دیا ہے، کتنی شان دی ہے۔ ابو جہل بہت مایوس ہوا، اس کا سارا مشن، ساری پلاننگ سب دھرا رہ گیا۔ کتنی وہ امید سے گیا تھا بادشاہ کے پاس کہ جی یہ بادشاہ ہیں یمن کے، اور جو کچھ یہ کہہ دیں گے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور یوں مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، اس پر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی، سچ کو تو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ وقتی طور پر سچ کو دبانے کی کوئی کوشش کی جائے وہ ہو جاتی ہے، سچ دبایا نہیں جا سکتا، مستقل طور پر مٹایا نہیں جا سکتا، اور وہ تو اللہ کی برہان ہے۔ ان کے لیے ابو جہل کی یہ سازش یا یہ پلاننگ کیا ہو سکتی تھی؟ اس کو بہت شرمندگی ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان بھی ظاہر ہوئی۔ آپ صاحب شق القمر ہیں، یعنی یہ آپ کا ایک معجزہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں یہ ظاہر ہوا۔ کوئی کہے کہ جی دنیا میں بڑے بڑے طاقتور ہوئے، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا۔ آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، اس چاند نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ یہ معجزہ ظاہر کیا تھا، مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑی، اس پر ایک مسجد بنا دی گئی تھی۔ مدتوں وہ مسجد رہی، لوگ وہاں جا کر نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ اب شاید اسے ختم کر دیا گیا ہے، اس جگہ کو بند کر دیا گیا ہے، مگر وہ مقام مشہور تھا، لوگ زیارت کو جاتے تھے، اور اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان، اس کا ذکر ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے بیان میں نے آپ کو بہت سی باتیں سنائیں، اسی میں آپ نے یہ سنا۔ اب اسی میں ایک واقعہ اور ہے کہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انہی مبارک ہاتھوں سے ڈوبے سورج کو واپس لوٹایا۔ آپ کو شاید یاد ہوگا، قرآن پڑھنے والے ذرا توجہ کریں۔ نمرود سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا، قرآن میں ہے، تو فرعون اور نمرود، وہ جو بادشاہ تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم اس کو رب مان لیں، جس طرح وہ خدائی کے دعوے کر رہا تھا، نمرود اس کو بڑا مان لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے؟ نبی تو
مجال نہیں ہے کہ اللہ کی رضا کے خلاف ہو. نبی ویسے معصوم ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ. مکالمہ ہوا تو اس نے کہا کہ اگر میں رب نہیں ہوں تو کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. اس کو اس کی سمجھ نہیں آئی، کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. ایک بے گناہ کو اس نے پھانسی چڑھا دیا اور جو گناہگار تھا اس کو چھوڑ دیا. کہنے لگا دیکھو اس نے مرنا تھا، میں نے اس کو زندگی دے دی، اور جس نے زندگی والا تھا اس کو مار دیا. اس کو زندگی اور موت کا مطلب بھی سمجھ میں نہیں آیا. یہ واقعہ تھوڑا سا طویل ہے، میں پوری تفصیل سے آپ کو آئندہ نشست میں سناؤں گا. آج کا وقت پورا ہوا. گفتگو میں کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.